غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے پاکستانی فوج کی طرف امریکہ دیکھ رہا ہے۔ میرے ذہن میں دو نکتے تھے، میں نے بیان کر دیے ہیں کہ ایک تو یہودی آباد کاروں کے اوپر کوئی فیصلہ ہونا چاہیے، اور دوسرا حماس کے غیر مسلح کرنے میں مسلم فورسز کا رول نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی کیا خیال ہے اس میں؟ نہیں دیکھیں، اس میں وہاں پہ جو پیس کیپنگ فورسز ہوں گی، جس کا حصہ میری تو یہ رائے ہوگی کہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، اگر ان کی افواج یا ان کے لوگ جتنے وہاں پہ زیادہ ہوں گے تو وہ فلسطینیوں کے لیے جو ہے وہ زیادہ اطمینان کا اور زیادہ جو ہے وہ تحفظ کا باعث ہوں گے۔ اب اگر پاکستانی فورسز وہاں پہ ہوتی ہیں تو وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کی براہ راست جو ہے ان کی خدمت، ان کی ریہیبلیٹیشن میں جو ہے جس درد اور جس جو ہے وہ افیکشن کے ساتھ وہ حصہ لے سکتی ہیں، کوئی نہیں لے سکتا۔ رہی بات کہ یہ حماس کو غیر مسلح کرنا، تو دیکھیں اس معاہدے کے اوپر عمل ہونا ہے، جو بھی معاہدہ ہوا ہے وہ معاہدہ جو ہے وہ حماس نے، اسرائیل نے اور جو عرب ممالک ہیں، غالباً وہ معاہدہ کسی کو کاپی تو شاید اس کی نہیں ہے، یا میں تو نہیں دیکھ سکا۔ وہ 20 نکات ہیں پبلکلی نون ہے، وہ لیکن اس میں جو چیزیں طے ہیں تو اسی کے اوپر عمل ہونا ہے۔ کوئی حماس نے اس میں جو اپنے متعلق کمٹ کیا ہے تو اسی کے اوپر عمل ہونا ہے، اسے کوئی بڑھا نہیں سکتا، اسے کوئی گھٹا نہیں سکتا، اور اس معاہدے پہ عمل ہونا ہی جو ہے وہ امن کی ضمانت ہے۔ آپ کے خیال میں پاکستان کو فوج کنٹریبیوٹ کرنی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین کی ریہیبلیٹیشن کے لیے پاکستان کو بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے، اور اگر فوج وہاں پہ اس عمل میں جو ہے وہ شامل ہوتی ہے تو یہ بھی ایک سعادت ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اگر پاکستان کو چلیں، اگر پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں تو اگر لوگوں سے کہے تو لوگ یہاں سے تن من دھن جو ہے وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے نچھاور کرنے کو تیار ہیں۔ پرائیویٹ ڈونیشنز پہلے بھی جاتی ہیں، وہاں سلسلہ بڑی مشکل حالانکہ ہے، وہ وہاں پہ پہنچنے نہیں جاتی، لیکن یہاں پہ لوگوں کا بہت جذبہ تھا، اگر پہنچنے دیتے تو میرا خیال ہے کہ یہاں سے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈونیشنز جو ہے وہ وہاں پہ جاتی۔ رانا صاحب، جو پاکستان کے اوپر آ جاتے ہیں، یہ اجلاس چل رہا ہے، اگر مزید اپڈیٹ آتے ہیں تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ڈیل اور نو ڈیل ود پی ٹی آئی، کچھ کیا کہیں گے آپ؟ ڈیل ہے؟ نہیں دیکھیں، ڈیل اور ہائبرڈ جو ہے نا، یہ الفاظ کو ان کے معنوں میں نہیں لیا جاتا، بلکہ اس سے جو ہے نا وہ اور چیزیں جو ہیں وہ منسوب کر دی جاتی ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک تو پی ٹی آئی کو انگیج کرنے کا معاملہ ہے، ان کے ساتھ بات کرنے کا معاملہ ہے، تو اس کے لیے تو پرائم منسٹر نے 3 دفعہ آن دی فلور آف دی ہاؤس بھی ان کو آفر کیا ہے، اور یوم آزادی کے اوپر جو ہے وہ اس وقت بھی عسکری قیادت بھی موجود تھی، اس وقت ہی ان کو کہا کہ آئیں میثاق کے استحکام پاکستان کے لیے اکٹھے بیٹھیں۔ باقی جو ڈیل کے وہ جو معنی اس وقت لیے جاتے ہیں، یہ ان کو کہا جائے کہ جی آپ یہ کریں تو پھر ہم یہ کریں گے، ایسا کریں تو ایسا ہوگا، اس قسم کی کوئی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا نہ رابطہ ہوا ہے، نہ اس قسم کی کبھی ان کے ساتھ کوئی گفتگو ہوئی ہے، اور جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی قطعاً کبھی اس قسم کی آفر نہ ہوئی ہے، نہ بات ہوئی ہے، اور شاید ہوگی بھی نہیں۔ دو جو مواقع ماضی کے تھے، ایک محسن نقوی صاحب نے نومبر 2024 میں، جب یہ اسلام آباد میں ڈی چوک میں پشاور سے چل کر آ رہے تھے، اس وقت ان کو انگیج کیا تھا، اور وہ ایک سیریس ایفرٹ تھی جس میں محسن نقوی صاحب اگر اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کے طور پر ہی جانے جائیں تو وہ ایک ایفرٹ تھی کہ معاملے کو کسی مفاہمت کے نتیجے میں طے کر لیا جائے، راستہ نکلا ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی، اور یہ ڈی چوک والا ایپیسوڈ ٹل جائے۔ اور دوسرا موقع وہ تھا جب امریکہ سے کچھ لوگ آئے تھے اور عمران خان سے جیل میں ملاقات بھی کی تھی۔ دیکھیں، اس کو میں اس طرح سے بات آپ کے سامنے رکھوں گا، مثال کے طور پہ اس وقت ملاقات کا ایشو بنا ہوا ہے۔ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ بھئی آپ اس ملاقات کو یا ملاقات کے اس عمل کو، اس فیسلٹی کو اداروں کے سربراہوں کو اور پاکستان کی ریاست کے خلاف بیانیاں بنانے، گالی گلوچ کرنے، پراپیگنڈا کرنے، ٹویٹ کرنے کے لیے استعمال نہ کریں تو آپ کا یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے۔ تو اس کو آپ ڈیل تو نہیں کہہ سکتے،
لیکن ایک گفتگو ہو سکتی ہے، اور یہ بات ہم نے ان کے جو سیکنڈ درجے کی قیادت ہمیں ملتی رہتی ہے اسپیکر صاحب کو، ہم نے ان کو متعدد بار کہا ہے کہ بھئی آپ کو ہائی کورٹ کی طرف سے ایک فیسلٹی ملی ہے، آپ اس طریقہ کار کے مطابق جو کمٹمنٹ آپ نے ہائی کورٹ میں کی ہے تو آپ اس کے مطابق کیوں ملاقات کرتے ہی بعد آگے جو ہے وہ آپ وہاں پہ پریس کانفرنس شروع کر دیتے ہیں، شام کو جو ہے وہ ٹویٹ کرتے ہیں اور اداروں کے خلاف اس قسم کی آپ پراپیگنڈا مشینری چلاتے ہیں. آپ کا جو وہ گالی گلوچ بریگیڈ ہے وہ جس قسم کی گفتگو کرتا ہے، تو اگر آپ یہ کریں گے تو پھر آپ کو پھر یہ سہولت تو جو ہے وہ نہیں ملے گی. تو آپ بنیادی طور پر عمران کی زبان بندی چاہتے ہیں کہ ملاقات کرنی ہے تو زبان بندی نہیں، زبان بندی بھی مثال کے طور پہ زبان بندی بھی خیر ہمارے کہنے پہ تو زبان بندی وہ کرے گا نہیں، اور ہم اگر کوئی بات کرتے ہیں تو ہم اپنی طرف سے تو صحیح ایڈوائز یا مشورہ ہی دیتے ہیں. مثال کے طور پہ محسن نقوی صاحب نے جب 24 نومبر کو ان کو یہ کہا تھا 2024 میں 2024 میں 24 نومبر کو کہ آپ ڈی چوک نہ آئیں، ڈی چوک آنے کے کانسیکوینسز ٹھیک نہیں ہوں گے، وہاں پہ ریڈ زون ہے اور وہاں پہ ایشو بن سکتا ہے، تو آپ سنجانی چلے جائیں، وہاں پہ آپ جا کے بیٹھیں، آپ کے ساتھ بات کریں گے. تو اس کو آپ ڈیل تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک مشورہ تو ٹھیک دیا تھا. اگر یہ وہاں پہ چلے جاتے، ایک ارینجمنٹ تھا، الیبریٹڈ تھا، میں اس سے کچھ چیزوں سے ہاں چلیں ارینجمنٹ کا آپ لفظ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ان کو یہ تو نہیں آفر کیا گیا تھا کہ آپ وہاں پہ چلے جائیں تو پھر ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے یا آپ کے لیے وہ کر دیں گے. آپ کے خیال میں وہ ارینجمنٹ ٹوٹا کیسے؟ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کبھی بھی ان کو نہ کوئی ڈیل آفر ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی ہونے کا امکان ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر اس کے اوپر بڑا دو ٹوک انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا مذاکرات کرنا نہ مینڈیٹ ہے، نہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کریں گے. ہاں انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں آپس میں گفتگو کریں، سیاسی جماعتیں کوئی اگر ارینجمنٹ بنتا ہے بنائیں اور بیٹھ کے جو ہے وہ بات کریں، ہمیں اس کے اوپر خوشی ہوگی. محسن نقوی جو ارینجمنٹ آفر کر رہے تھے وہ ارینجمنٹ پائے تکمیل پہ کیوں نہیں پہنچا، ٹوٹ کیوں گیا؟ شنید ہے کہ اس میں جو ہے وہ عمران خان صاحب اور اس کے بعد بشرا بیگم صاحبہ نے جو ہے وہ اپنا ویٹو استعمال کیا کہ جی نہیں ڈی چوک ہی جانا ہے. یہ جو آفر ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. نہیں، آفر تو میرا خیال ہے کہ اس آفر میں کوئی اس قسم کی کوئی ڈیل ایلیمنٹ نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ آپ ڈی چوک نہ آئیں اور آپ سنجانی جا کے جو ہے وہ بیٹھ جائیں، تو وہاں پہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ پھر بات کریں گے. اچھا، میں اب جب بات ہوتی تو اس میں پھر آگے دیکھا جاتا کہ کیا بات ہوتی ہے. میں اس کے باقی نکات پہ روشنی نہیں ڈالوں گا، لیکن وہ ایک باقاعدہ ایک ارینجمنٹ تھا جس کو میں ڈیل کا ہی نام دوں گا، لیکن یہ آپ نے درست کہا کہ وہ بشرا بی بی نے اس کو ویٹو کر دیا اس ارینجمنٹ. عمیر نیازی صاحب، کوئی راستہ نکالنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ رانا ثناءاللہ صاحب میرے خیال میں ان 2-4 لوگوں میں شامل ہیں جن کا پی ٹی آئی والے خود نام لیتے ہیں کہ رانا صاحب کو لگائیں، پھر بات چیت کا سلسلہ آگے چل پڑے گا. کوئی طریقہ کار، کوئی فورم ایسا سجیسٹ کریں، کچھ میکنزم سجیسٹ کریں جس سے یہ سلسلہ آگے چل پڑے. دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جس طرح رانا صاحب موجود ہیں، رانا صاحب وزیر اعظم صاحب کو بھی قائل کر سکتے ہیں، اور عمران خان صاحب نے بھی ایک بڑی اوپننگ دی ہوئی ہے محمود خان اچکزئی صاحب کی صورت میں، ایک اپنا مینڈیٹ ان کے ہاتھ دیا، اور محمود خان اچکزئی اس بارے میں ریسیپٹیو بھی ہیں. اگر سمجھتا ہوں کہ اب وزیر اعظم صاحب ملک واپس آ جاتے ہیں، ان کی آپس میں اگر بیٹھک ہو جائے، اگر سمجھے ذاتی اناعت عداوتیں چیزوں کو سائیڈ پہ رکھ کے اگر وہ اپوزیشن چیمبر ایک وزٹ ان کا ہو جائے، بیٹھ لیں، تو میرے خیال سے وہاں سے سلسلہ چل سکتا ہے. آپ کی پارٹی اون کر لے گی محمود اچکزئی اور رانا ثناءاللہ کے کیے ہوئے فیصلے جس کے اوپر پرائم منسٹر ہو سکتا ہے، مہر لگا دیں، آپ کی طرف سے اونرشپ اس کی برقرار رہے گی یا بیک ٹریک کر جائیں گے؟ یہ کہیں اس بات کے اوپر عمیر صاحب کی نا ٹالنگ شروع ہو جائے. آپ کو پتہ نہیں، اس لیے میں نے کہا پہلے پوچھ لوں. نہیں دیکھیں یہ اختیار ہم نے نہیں دیا نا. یہ دیکھیں محمود خان ہماری چوائس ہوتے تو پھر ظاہری بات بالکل ہماری ٹرولنگ ہوتی. بات ہے یہ عمران خان صاحب نے خود اختیار دیا ہے اور سوچ سمجھ کے دیا ہے اختیار. رانا صاحب؟ نہیں، میرے خیال میں تو کوئی اختیار نہیں دیا. نہیں ہے. عمران خان صاحب جو ہے وہ اس بات پہ آمادہ نہیں ہے، وہ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھنے کو
اور نیگوشیشن ٹیبل جو ہے اس کے اوپر بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اور یہ بات جو ہے پی ٹی آئی کی جو دوسرے درجے کی قیادت ہے ان سبھی صاحبان سے، اب کسی کا نام لینا تو مناسب نہیں ہے، ان سبھی صاحبان سے یہ بات ثابت ہے کہ عمران خان صاحب مذاکرات کے اوپر یقین نہیں رکھتے. 8 فروری کی پہیہ جام ہڑتال جو ہے اس کے لیے انہوں نے پورا زور لگایا، پوری ان کی خواہش تھی. یہی پیغام جو ہے وہ سہیل افریدی صاحب کو آتا رہا کہ چھوڑو، کوئی مذاکرات وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، اسٹریٹ ایجیٹیشن، اسٹریٹ پاور جو ہے نا اس کو دکھاؤ. تو ان کا جو ہے وہ کوشش تو ان کی یہی ہے. مذاکرات کا تو انہوں نے ایسے بس محمود خان اچکزئی صاحب کو ایک یعنی اس تنقید سے بچنے کے لیے کہ جب ایک سیاستدان جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آنے سے انکار کرے گا تو پھر اس کے اوپر تنقید تو ہوگی، اس کے اوپر بات بھی ہوگی. تو اس سے میرا خیال ہے کہ محفوظ رہنے یا بچنے کے لیے انہوں نے یہ ایک طریقہ کار بنایا ہے. باقی ان کا اس بات میں یقین نہیں ہے. رانا صاحب اسٹریٹ ایجیٹیشن ممکن نہیں نظر آتی مجھے، کیونکہ 26 نومبر 2024 میں جو کچھ ہو گیا ہے بڑا لمبا عرصہ لگے گا کسی بھی سیاسی جماعت کو اس طرح کی موبلائزیشن کرتے ہوئے، آسان نہیں ہوگا. لیکن کچھ نہ کچھ بیہائنڈ دا سین چل رہا ہے. یہ جو ڈیل محسن نقوی کی ملاقاتیں باتیں، انہوں نے دھرنے لگا کے پہلے روڈز بند کی ہوئی تھیں، اب وہ کھول دیں. نہیں، محسن نقوی صاحب کی بات جو ہے اس کو تو 2 سال ہو گئے ہیں. ابھی دوبارہ وہ ایکٹیو تھے، 24 میں بھی ایکٹیو تھے، ابھی پھر وہ ایکٹیو تھے. نہیں، ابھی پھر جو اپنا دھرنے کے پی کے میں تھے وہ ہٹائے تو نہیں گئے، وہ تو پولیس نے کلیئر روئے ہیں راستے. نہیں، اب تو وہ پی ٹی آئی والے بڑے اچھے بچوں کی طرح آخر میں انہوں نے کہا کہ ہم آج روزوں کے مہینے میں خالی چھوڑ رہے ہیں. تو بیہائنڈ دا سین سم ایکٹیویٹیز گوئنگ آن. اس کا رزلٹ کیا نکلے گا مجھے ابھی پتہ نہیں. بہرحال اس میں جو ہے وہ اگر آپ گورنمنٹ کی بات کریں یا پی ایم ایل این کی بات کریں تو ہمارے تو نوٹس میں کوئی چیز آپ کے نوٹس سے بالا ہی بالا نہ ہو جیسا کہ بھی تو کوئی پتہ نہیں. نہیں، بالا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اس طرح کی چیزیں عام طور پر اللہ اور بالا ہی ہوتی ہیں. نہیں ٹھیک ہے ہوتی ہیں، لیکن اس وقت کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. عمیر نیازی صاحب ایک رہائی فورس بھی بنائی گئی ہے، تو وہ رہائی فورس کیا کرے گی؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کا رول کیا ہوگا؟ دیکھیں، بنائی ہے بالکل جیسا رانا صاحب بھی پن پوائنٹ کر رہے تھے کہ وزیر اعظم کو ایک علیحدہ انسٹرکشنز دی تھی عمران خان صاحب نے موبلائزیشن کے حوالے میں. تو وہ موبلائزیشن کے عمل میں شاید انہوں نے یہ آئیڈیا کنسیو کیا ہے، مگر جیسا ہمارے پارلیمانی لیول پہ ابھی اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. مگر اس طرح کی دیکھیں تبدیلی رضاکار ہو گئی، انصاف ٹائیگر، آئی ایس ایف، اس طرح کے ڈفرنٹ طرح کے فورمز پارٹی میں وقتاً فوقتاً کریٹ ہوتے رہتے ہیں اور ان سے ڈفرنٹ طرح کے کام موبلائزیشن کے لیے جاتے رہتے ہیں. تو اس سے میں نہیں سمجھتا کہ ایک فورس کا نام سن کے ہمارے بالکل ہی جو ہے نا کان کھڑے ہو جائیں کہ پتہ نہیں کوئی جو ہے نا کوئی غیر جمہوری عمل ہونے لگا ہے. کوئی ایسا نہیں ہونے لگا، بلکہ ہماری کوشش یہی ہوئے گی جو آپ مذاکرات والی بات کر رہے ہیں اس میں ایڈ کروں گا کہ دیکھیں ہم دیوار سے لگے ہوئے ہیں، مگر اس وقت حکومت وقت جو ہے نا وہ زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے. تو ہم کوشش یہ ہوگی کہ ان کی بھی زنجیریں ٹوٹیں، ان کے لیے بھی مشکلات کم ہوں، اور جو ہم دیوار سے لگے ہوئے ہیں ہم بھی جو ہے نا کسی طرح سے سیاسی میدان میں اسی طرح سے واپس آئے. تو یہ مل کے ہے، یہ کوشش کرنی ہے کہ صحیح جو جمہوریت کی شکل ہے اس ملک میں بحال ہو سکے. رانا صاحب آپ زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں سر؟ یہ اپنا میئر ریاضی صاحب کا حسن نظر ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ پوری طرح سے اپنے معاملات میں بھی، اور اب آپ دیکھ لیں کہ جو ڈپلومیٹک محاذ ہے اس کے اوپر گورنمنٹ نے جو ہے وہ کتنی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں. اکانومی کے محاذ کے اوپر آپ آئی ایم ایف دیکھ لیں کہ گورنمنٹ نے کتنی بہتر کارکردگی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہے. تو زنجیروں میں بندھی ہوئی گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے پوری دنیا میں جو ہے وہ اپنے آپ کو منواتی ہیں یا اس طرح سے جو ہے وہ کامیابیاں حاصل کرتی ہیں. یہ سعودی عرب کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے، یہ زنجیروں میں بندھی ہوئی گورنمنٹ کو اس قسم کا معاہدہ کر سکتی ہے؟